نازل
11ویں صدی کے سلسلے میں، اِصالِ ثواب کے سلسلے میں ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ حالات کے پیش نظر بڑی محفل نہیں کر سکے تاکہ زیادہ تکلیف میں امت نہ آئے۔ کم سے کم وقت میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل بھی کر لیں اور اپنے لیے بخشش کا سامان بھی کر لیں۔ اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں نہ خوف ہے نہ غم۔ میں ان دو لفظوں کے اوپر جب تھوڑا سا غور کرتا ہوں، خوف اور غم، یہ دونوں لفظ اپنے اندر پوری دنیا سے موئے ہوئے ہیں۔ خوف کہتے ہیں آنے والی زندگی میں کسی نقصان، کسی پریشانی، کسی دکھ یا تکلیف کے پہنچنے کو، یہ آنے والی زندگی کے اندر خوف ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ چوری نہ ہو جائے، ڈکیتی نہ ہو جائے، قتل نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جائے۔ غم ہے جو پچھلی زندگی گزر گئی، وہ ذات، وہ رب سونے کی ذات اور گارنٹی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اس کا احسان اور فضل ہے۔ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، کریٹر وہ ہے، بنانے والا وہ ہے، ہم مشینیں ہیں، ہم اس کی تخلیق ہیں، ہم اس کی تصویر ہیں۔ اس نے ہمیں تخلیق کیا، ہم اس سے زیادہ ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہر ایک کو جانتا ہے، پہلوں میں سے بھی، بعد والوں میں سے بھی، درمیان والوں میں سے بھی، کون کیا کرے گا، آنے والی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ چونکہ اب یہ قرآن پاک کا آیا مبارکہ ہے تو ہم یہاں سے خوف اور غم کا مطلب یہ لیں گے کہ ایک دنیا کے اندر ایسا طبقہ بھی ہے، انسانیت میں ایسا بھی ایک گروہ ہے جس کی زندگی ساری کی ساری ایسی ہوتی ہے جس پر اس کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی، کوئی دکھ۔ ایسا طبقہ بھی ہے کہ آنے والی جو زندگی ہے، قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، آگے آزمائشیں، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں۔ یہ میں اور آپ کہتے تو اس میں شک تھا، لیکن یہ رب کا کلام ہے۔ اللہ کہتا نہیں، میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں، میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں، ایسا گروہ بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ آج اس ہستی کا ذکر بات ہے، میں اس ہستی کے اوپر صرف 3 سے 4 منٹ کے اندر آپ کو میں عرض کر دوں۔ تو حضور سیدی غوث اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم درمیانے اولیاء چون محمد درمیانے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو وہ مقام اولیاء میں عطا فرمایا ہے جو مقام اللہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء میں عطا فرمایا ہے۔ شان والا ہے، عظمت والا ہے، رفتے جگر۔ یہ ہو کیوں؟ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو خاص کر حضور سیدی داتا رہبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ اتنے اوپر کیوں چلے گئے؟ ان کو اتنی فضیلتیں، ان کی شانیں کیوں ملی؟ تو پیچھے جو دراصل حقیقت سامنے آتی ہے کھل کے، وہ یہ ہے ان کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے۔ آپ اور میں جب سفر طے کریں گے تو ہمیں لگیں گے سال۔ روحانیت کی دنیا میں جب آپ سفر شروع کریں گے تو ہر ایک سفر کے درمیان کچھ ہرڈلز ہیں، رکاوٹیں ہیں، کچھ تھوڑا سا ٹھہراؤ ہے، ہمیں وہ پار کرنا پڑتا ہے آہستہ 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 آہستہ۔ ایک منزل ہے، دوسری ہے، تیسری ہے۔ سب سے پہلے تزکیہ کرنا پڑتا ہے، پہلے اندر سے گد نکال، اندر سے گدی نکال، اندر سے وہ خباثت، خبث، شیطانیت، وہ سارا کچھ نکال کے پھینکو۔ ہمیں وہ محنت کرتے 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 عمر گزر جاتی ہے، اس کے بعد جب حاصل ہوتی ہے پاکیزگی، اندر کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پھر ہم سفر شروع کرتے روحانیت کی طرف۔ اب جناب صورتحال کیا ہوتی ہے؟ اب ہم جو ہماری آخری منزلیں ہوتی ہیں وہ اتنی کم منزلیں ہوتی ہیں کہ ہر ایک کا بس و ناقص وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی اولاد پاک یہ سفر شروع کرتی ہے، وہ گندگی تو ہے نہیں ہوتی، وہ غلاظت تو ہے نہیں، شرافت خون رسول کو اپنا ہی ہے نہیں، تو وہ سفر ہی وہاں سے طے کر شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم چھوڑ چکے ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا قدم ہی حاضی
میں بھی ایک بیل کے پیچھے لگ گیا، بچوں نے ڈنڈے مارے بیل کو بگا رہے تھے، میں بھی بچوں کے ساتھ شامل ہو گیا، میں نے ڈنڈا اٹھایا، میں نے بھی مارا، تو جیسے میں نے ڈنڈا مارا تو بیل پیچھے ہو گیا۔ میں کہا عبد القادر تم تو ایسا نہیں کرتے۔ فرمایا میں حیران ہو گیا، سبحان اللہ، تکلم البقرہ، تو گائے بھی بولتی ہے بیل بھی بولتے ہیں۔ فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، بچے تو کریں ٹھیک ہے لیکن تم تو اس لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم تو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیے گئے۔ حضور سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم قاصر خطبہ ونلت سعد من مول المواری، آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچپن کے اندر تھا، بچپن میں تھا کہ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا اللہ نے مجھے مرتبہ قطبیت پر فائز کیا۔ میں منصب تو مجھے آپ سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا کیسے پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا جب میں پڑھنے کے لیے مدرسے جایا کرتا تھا، غیب سے آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو گئی، اللہ کا ولی ہے جگہ کشادہ کرو اس کے لیے۔ یہ سارے معاملے کیوں ہوئے اس کا بھی آخری واقعہ سماعت فرمائیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ کی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں نے ان کا قصہ بڑے تفصیل سے عرض کیا ہوا ہے۔ ان کا ایک سیب کا قصہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سیب کھایا پھر اس کی معافی کے لیے آپ نے اتنے سال آپ نے محنت کی، اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ اتنی احتیاط حضرت ابو صالح موسیٰ کی دوست نے، آپ کی والدہ محترمہ نے شرم و حیا کے پردے رکھے، انہوں نے یہ سلسلہ کیا، کیوں کیا اسے؟ کبھی زندگی کی تفصیل سے وقت ہوا میں آپ کو یہ واقعہ بھی تفصیل سے عرض کروں گا، صرف خلاصہ اتنا کہ جب انسان کو لقمہ کھاتا ہے وہ لقمہ انسان کے پیٹ کے اندر جا کے اس کے جسم کا حصہ بنتا ہے، خون کا حصہ بنتا ہے، مادہ تولید کا حصہ بنتا ہے، اسی سے ہماری نسل آگے چلتی ہے۔ لقمہ ہے حلال کا، پیٹ میں آئے اس سے بچہ پیدا ہو، حلال لقمے سے بیٹا پیدا ہو، ممکن ہی نہیں ہے ماں کے آگے کھڑا ہو کے بدتمیزی کر جائے، ممکن ہی نہیں ہے باپ کے سامنے کھڑا ہو کے بدتمیزی کر جائے، ممکن ہی نہیں ہے جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بات کرے۔ وہ جب بھی بولے گا ادب سے بولے گا، جب بھی بولے گا احترام سے بولے گا، جب بھی بولے گا عشق سے بولے گا۔ اب خود اندازہ کر لو کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی احتیاط کی۔ ایک نسخہ میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ جتنے بچے بیٹھے ہیں وہ بھی سنو اور جو بڑے بیٹھے ہیں وہ بھی سنو۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور ولی بننے کا کوئی آسان سا نسخہ بتا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ولی بنے گا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی ماں میرے ساتھ وعدہ کر لے کہ 2 سال تک بغیر وضو کے وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی، میں غوث اعظم اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اس کا بیٹا وقت کا ولی ہے۔ 2 سال تک ماں بغیر وضو بچے، ہماری ماں جو تھی وہ روٹی پکاتی تھی تو درود پاک پڑھتی، میری اماں گال بھی ہماری اب تو روٹی کم پکاتی ہیں لیکن جب بھی ہانڈی کرے یا روٹی کرے تو اب بھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن سرکار کے درود 24 گھنٹے جو بھی ان کو ورد وظائف یاد ہے، انہوں نے آٹا گوندتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے، ہانڈی کرتے ہوئے درود پڑھنا ہے، جو بھی ذکر ہوتا ہے۔ آج انہیں کی میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ آج وہ روٹیاں ہم نے درود والی پڑی ہوئی اندر گئی ہیں تو اندر سے بھی اللہ رسول کا ذکر بات نہیں، وہ ہم نے لقمے کھائے ہیں آج تک۔ حالانکہ میرے شیخ طریقت میرے والد گرامی کو 21 سال سے زیادہ ہو گئے مثال فرمائے، لیکن آج بھی خوف دل میں ہے، لقمہ حلال گیا نا جی، اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں ہمیں، یہ ہمارے اندر جذبات۔ حضور غوث اعظم کا آپ نے ساری زندگی واقعہ سنا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں پر ڈاکو مسلمان ہو گئے، 40 دینار لے کے جا رہے تھے۔ حضور سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اس بات کا خیال نہیں کیا تھا کہ میرا تو کل سرمایہ ہی ہے،
مسلمان بھی ہو گئے، پھر مجھے اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑا؟ 25 سال تک صرف پتے کھا کے میں نے وقت گزارا ہے۔ آج تو میرے بچے ماں باپ سارا کچھ بھی دیتے ہیں پھر بھی نہیں پڑھتے بیچارے۔ حضور غوث اعظم کیا کہتے ہیں، میں نے 25 سال تک پتوں پہ گزارا، پانی پیا پتے کھائے، پڑھنا نہیں چھوڑا۔ آپ جب درس قرآن دیتے تھے 25-25 ہزار بندہ آپ کا درس قرآن سنتا اور کئی ہزار علماء آپ کے لکھتے۔ ایک اللہ کی ولی آئے اس کے لیے امتحان لینے کے لیے، میں دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ جو ہے نا جی جیلسی کا فیکٹر، یہ تو ہمیشہ جیلسی کا فیکٹر۔ میں کہا میں دیکھ پوچھا تو کرو صحیح کہ کتنے پانی میں ہے۔ آئے حضور سید غوث اعظم قرآن پاک کی تفسیر کا درس دے رہے ہیں، ایک آپ نے تفسیر بیان کی، اس نے ساتھ ہلایا، ہاں مجھے آتی ہے یہ جو تم نے کہا یہ مجھے پتا ہے۔ پھر دوسری تفسیر بیان کی، کہا ہاں آتی ہے یہ بھی مجھے آتی ہے۔ اب وہ اللہ کا ولی جو ہے وہ دلوں پہ نگاہ رکھتے ہیں، اللہ کے ولی دلوں پہ نگاہ رکھتے ہیں، وہ چاہے تو ایسے کر دے چاہے تو ایسے کر دے۔ ایک تفسیر، دو تفسیر، تین تفسیر، 13 تفسیروں کا جب آپ نے بیان کیا نا، ایک آیت کی 13 تفسیریں، وہ کہتا ہے ہاں مجھے آتی ہے۔ اب آپ نے 13 تفسیریں بیان کرنے کے بعد فرمایا اب ہم حال سے حال کی طرف جائیں۔ یہ تو ظاہر تھا، اب بچے باطن کے دروازے میں کھولو گا۔ تو جب پہلی تفسیر بیان کی نا، تو وہ جو امتحان لینے کے آئے یہ آیا تو ایسے سینے کے بٹن کھولے، چیخ ماری وہیں پہ جوش۔ وہ بابا ایسے نہیں کرتا، مولانا روح رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر غار میں پتھر نہ مارا، کسی غار میں ببر شیر بھی سویا ہوتا ہے۔ جیلسی کا فیکٹر بندے کو بعض اوقات ایسے مقام پہ پھنسا کے رکھ دیتا ہے جہاں پہ بندہ خود رسوا ہو جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کے صدقہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیر ہمارے اس ملک پاکستان کو جو نحوست ہمارے اوپر چھا گئی، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم